ایک بار مرغا ذبح کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو ایسی کٹا کٹ کہا زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے، جتنا اسلام نے حکم دیا ہے جتنا اسی پہ عمل کرو، اس سے زیادہ مت بولو۔ اس کی بہترین ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں، ابھی سمجھ، حدیث سے سن لو۔ امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، شکر کے رسالے میں لکھا، جس کا مفہوم پیش کروں۔ ایک سفر میں سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تالاب آیا اور نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں وضو کرنا چاہتے، تو فاروق اعظم نے وہاں ایک کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ کیا یہاں جانور منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں؟ دیکھو نوجوانوں سے خاص یہ جو زبردستی، دیکھو جتنا ہے اتنا کرو اور ضرور کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے احتیاط ہو جاؤ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھی بے احتیاط ہے کہ مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو سب حلال ہے، میں ان کے ساتھ بھی نہیں، لیکن جو زبردستی جو ہے پڑھے لکھے محتاط لوگوں کے یہاں بھی بال کی کھال نکالے، میں اس کے بھی مخالف بھی زیادہ فجیتی میں مت جاؤ۔ جتنا شریعت نے تقوی اتنا ہی جتنا رسول اللہ نے بتایا اور جتنا حضور علیہ السلام نے کیا، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ نہ کرو۔ تو جب وہ تالاب تھا چھوٹا سا، وضو کا وقت ہوا تو آقا علیہ السلام وضو کرنا چاہتے تھے، تو فاروق اعظم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا اس میں جانور منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو بھی چپ رہے۔ فاروق اعظم سے فرمایا آپ بھی خاموش۔ پھر فرمایا عمر جب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں جانور منہ ڈال کے پانی پیتے کہ نہیں پیتے تو یہ تمہارے لیے تو پاک ہے، حلال ہے۔ اب پوچھو گے اگر وہ بتا دیا کہ اس میں منہ ڈال کے پیتے ہیں تو جنگل میں مشقت میں کیوں پڑتے؟ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے پاک ہے۔ اسی طرح لوگ زبردستی سوال پہ سوال زیادہ سوال نہ کیا، جتنا عمل کرتے اتنا۔ زبردستی ہمارے مالیگاؤں کہتے پھٹے میں پیر ڈالنا، وہ نہیں کیا کرنا، اس کی اجازت نہیں، اس میں آپ پھنسو گے، پریشان رہو۔ اور کچھ لوگ ایسے بغیر پوچھے علماء سے کچھ بھی کرنے لگتے تو حرام میں پڑ جاتے ہے نا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ حج فرض ہے؟ کہاں فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے حج؟ تو حضور علیہ السلام جلال میں آتے، فرمایا تم ہر سال حج کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب کر نہیں سکتے تو پوچھتے کیوں ہو؟ تم اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہو ہر سال حج کرنے کی؟ نہیں ہے تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ چیز اس لیے بہت زیادہ کٹ حجتیاں نہیں۔ ہاں لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کچھ بھی کر لو، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف مراد نہیں لینا۔ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، جو شریعت کا قانون ہے اسی کو فالو کرو۔ رنگ بدزبردستی قیمت آخری میں اتنا پھنسے بری طرح کہ اتنی مہنگی خریدنی پڑی کہ پورا چمڑا بھر کر کے سونا۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے اس پر؟ تفسیر میں آیا ہے کہ وہ پوچھتے جاتے تھے بالآخر ایک مرتبہ وہ آ گئے وہاں، یہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ذبح کریں گے۔ بس اللہ کو ان کا انشاءاللہ پسند آ گیا، ان کا کام ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کہنے کی ہے۔ ہاں پھر انہوں نے ذبح کیا، بہرحال ذبح کیا اور ذبح کر کے پھر وہ دم کا حصہ اس کو مارا، وہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نہیں، جو بہت ہنگامہ کر رہا تھا نا کہ میرے چچا کو کس نے مارا، میرے چچا کو کس نے مارا، اور چچا کو بھتیجے نہیں مارا۔ تو یہ عقدہ کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے، مردے زندہ، یہ عقیدہ بیان کیا گیا۔ اسی لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی رات درود شریف، کلمہ شریف استغفار میں گزاریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان شریف کے 4 اعمال بتائے، کچھ کر سکو نہ کر سکو ان 4 کام کو کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہ 4 کام خاص بتائے مہینے میں۔ نمبر 1 کلمہ کثرت سے، پہلا کلمہ شریف کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھیں تو کیسے پڑھا کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں کلمہ بھی ہو جائے گا اور درود شریف۔ کثرت سے کلمہ پڑھو، استغفار کثرت سے۔ 2 چیز ہو گئی، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔
یہ 4 کام حضور علیہ السلام نے خاص بتائیں، اس کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ روزوں کا اہتمام آپ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، روزے میں زیادہ سونے سے بھی بچیں، کم سے کم سوئیں، کیونکہ صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو اپنے بستر لپیٹ کے رکھ دیتے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اور رمضان شریف آتا تو اپنے لیے سونے کا سیزن آ جاتا ہے۔ فجر پڑھ کے سو، عصر میں اٹھو، گیم لے کے بیٹھ جاؤ، اور پھر یوٹیوب لے کے بیٹھ جاؤ، وہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے بندو، یہ بہت اہم موقع ہے۔ افطار کے وقت تو دعائیں کرو، سحری کے وقت تو دعائیں کرو، سحری میں اٹھتے ہو تو 5-10 منٹ تھوڑا سا پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت تہجد پڑھ لو، تہجد پڑھو۔ تہجد گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اس وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کرو۔ یہ ایسا موقع ہے، منہ مانگی مرادیں ملنے کا موقع ہے۔ وعدہ کیا گیا ہے سحر کے وقت دعا قبول ہوگی، افطار کے وقت دعا قبول ہوگی۔ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق